خبر دیں گے آپ کو۔ العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ نیب کی نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لیے ہائی کورٹ میں مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا 2 صفات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مختصر تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کیس کے فیصلے پر توجہ دلائی۔ ان دونوں کے بریت فیصلے میں عدالت نے آبزرویشن دی تھی۔ نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے دستاویزی شواہد موجود نہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بریت کے فیصلے کو نیب نے کہیں بھی چیلنج نہیں کیا۔ عدالت نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور اور بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب ٹیم نے احتساب عدالت میں سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے ریفرنس میں 8 ملزمان کے نام شامل ہیں۔ ریفرنس میں بشرا بی بی، فرحت شہزادی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری کا نام بھی ریفرنس میں شامل ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے تفتیشی افسر عمر ندیم کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا ہے۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس میں ریفرنس کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ آفیشل سیکرٹ عدالت نے سیفر کیس کی آج کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے 2 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں لکھا ملزم سربراہ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی تھریٹس پر رپورٹ جمع کرائی۔ عدالت نے جیل ٹرائل انتظامات کے لیے چیف کمشنر آفس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو خطوط لکھے۔ خطوط کا جواب عدالت کو موصول ہو چکا، جن میں جیل ٹرائل کی اجازت دی گئی۔ عدالت کے 28 نومبر کے آرڈر کی روشنی میں کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ سربراہ پی ٹی آئی کے وکیل نے آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت درخواست دائر کی۔ سربراہ پی ٹی آئی کی درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائل کو 4 ہفتے میں مکمل کرنے کی ڈائریکشن بھی ہے۔ اور انتخابی شیڈیول کب جاری ہوگا؟ صحافی نے چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا تو سکندر سلطان راجہ نے کہا 8 فروری سے پیچھے 54 دن کا حساب لگا لیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا سب کچھ وقت سے پہلے کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں شائع ہو چکی ہیں، باقی سب کچھ اپنے وقت پر ہوگا۔ الیکشن شیڈیول ROs اور DROs کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیراعظم بننے والا 4تھی بار وزیراعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا۔ دوسرا آپشن وہ ہے جس نے ہزارہ کے مظاہرین کو بلیک میلر کہا۔ میرا یہ اعتراض بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے، آپ بزرگ ہو کر بھی نئی سیاست لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان بار کی تقریب سے خطاب، کہا میں جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام جاگ جائیں تو کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اطمینان کیا گیا، کل انتخابات ہو جائیں گے۔ بابر آوان کہتے ہیں نواز شریف کو جتنے مرضی کیسز میں ریلیف دیں، سمیع اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہوا ہے۔ میٹنگ میں جو انتخابات ہیں ان کے ہمارے انٹرا پارٹی اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا پوری کور کمیٹی نے۔ 2 تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے۔ نواز شریف سے ہاتھ ہو گیا ہے، جتنے مرضی کرپشن کے کیسز میں سے وائٹ واش کرتے رہے ہیں۔ اصل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سمیع اللہ بلوچ ورسز شیروانی کیس میں، اس کو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ 7 ججز کا فیصلہ وہ چاہیے۔ کل ہی انسیڈنٹلی پشاور ہائی کورٹ کے وردی چیف جسٹس ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف صرف آپ لگاتے ہیں 144، ایک پارٹی کو باہر نہیں نکلنے دیتے، تو یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ کس طرح کا انتخابات ہے؟ ہم ہر سیٹ پہ لڑیں گے، عمران خان بھی ہمارے امیدوار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ فاٹا کی 5 سیٹیں ختم کر دی گئی، کس اختیار کے تحت میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کمشنر پشاور نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ خان نیازی سے انتخاب کے انعقاد کے لیے معلومات طلب کر لی۔ خط میں لکھا ہے الیکشن کمیشن ہدایات پر انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے سیکیورٹی انتظامات کرانا مقصود ہے۔ پولنگ سٹاف، الیکشن کی جگہ اور گاڑیوں کی تعداد سے متعلق بتایا جائے۔ شرکا کی تعداد، پولنگ کا آغاز اور اختتام سے متعلق معلومات بھی طلب کی گئی ہیں۔ کمشنر پشاور نے پولنگ سٹاف اور عملے کی فہرست بھی طلب کی ہے۔
ورثہ میں جائیداد پر تنازع شروع ہو گیا ہے. کیا کلچر ہے؟ سربراہ پی ٹی آئی کے قریب ترین ساتھیوں نے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی بھرمار کر دی. خواجہ آصف اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں جنہوں نے اقتدار کے مزے لیے انہوں نے ان کی تمام پالیسیوں کی مذمت کر دی. جو لوگ آج بھی سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ رول گئے. خالی پلاٹ کی حفاظت کے لیے بزدار 2 کو بٹھا دیا ہے. کہانی کا پلاٹ دلچسپ ہو گیا ہے. خالی پلاٹ کا کیا بنے گا؟ انتظار فرمائیں. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں تحریک انصاف پاک فوج کے ساتھ ہے اور رہے گی. فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی. ہمارا مقابلہ پی ٹی ایم جماعتوں سے ہے. ملک کو پی ٹی ایم کے چنگل سے آزاد کرانا ہمارا مشن ہے. انصاف کے تمام کارکنوں سے گزارش ہے، ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں سے ہے جنہوں نے اس ملک کو بے دریغ لوٹا. ان جماعتوں کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. ان جماعتوں کے خلاف لڑیں گے، پاکستان کو ان کے چنگل سے آزاد کرائیں گے. تو یہ بات میں کلیئر کر دوں، پاک فوج ہماری فوج ہے، الحمدللہ ایک بہادر فوج ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا رہا کہ دہشت گردی کو شکست اگر دی ہے تو وہ صرف پاک فوج ہے. اپنی فوج کا ہم سب احترام کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن فوج کے خلاف جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ اس کو ہم برداشت کریں گے. یہ فوج ہماری ہے، جتنی یہ فوج مضبوط ہوگی پاکستان مستحکم ہوگا. اور یہ بڑی سازش کے طور پہ بھی پی ڈی ایم نے اس چیز کو اٹھایا. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات کرنے کے لیے نہ کہا ہے، نہ ہمیشہ سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ فوج جو ہماری فوج ہے ان کا احترام کرنا ہے چاہے ہماری سیاست رہے یا نہ رہے. مردان کی سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ عدالت نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سیشن جج محمد زیب نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. اسد قیصر کی جانب سے وکیل اظہر رحیم نے دلائل دیے. درخواست ضمانت پر فیصلہ کل سنایا جائے گا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 2 لگژری گاڑیاں حکومت کو واپس کر دیں. چیف جسٹس کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی. 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسیڈیز بینز اور پنجاب حکومت کی فراہم کی گئی بلٹ پروف لینڈ کروزر نیلام کی جائے گی. گاڑیوں کی نیلامی کے لیے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ارسال کر دیا گیا ہے. خط کے مطابق آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی. نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے. دبئی میں 28ویں اقوام متحدہ کی موسمیاتی سربراہی کانفرنس کی شروعات میں ہی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کوششیں کرنے والے ترقی پذیر ممالک کے لیے فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات نے $30 ارب امداد دینے کا عزم کیا. کانفرنس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ترک صدر سمیت 100 سے زائد عالمی رہنما اور مندوبین شریک ہیں. دبئی میں بین الاقوامی موسمیاتی کانفرنس، عالمی سربراہان کی شرکت، متحدہ عرب امارات کا متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے بڑا اقدام. یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $30 ارب کے فنڈز کا اعلان کر دیا. Pleased to announce the establishment of a $30 billion fund. برطانیہ کے کنگ چارلس سوم نے جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہ کیا اور کہا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے خطرناک نتائج بھگتے ہیں. Real action is required to stem the growing toll of its most vulnerable victims. India, Bangladesh and Pakistan have been experiencing unprecedented floods. In your hands is an unmissable opportunity to keep our common hope alive, and together with a commitment to the practical action upon which our shared future depends. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی سربراہان سے فوری ماحولیاتی انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی. Make this COP a game changer. But justice is long overdue. Developing countries are being devastated by disasters they did not cause. Extortionate borrowing costs are blocking their climate action plans. Developed countries must show how they will double adaptation finance to $40 billion a year by 2025. کانفرنس کے آغاز پر دبئی ایکسپو سینٹر میں مختلف ممالک کے سربراہان نے گروپ فوٹو بنائی اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے عزم کو دہرایا. اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کنگ چارلس سوم سے غیر رسمی گفتگو بھی کی. دبئی میں بین الاقوامی کانفرنس 12 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں 70,000 افراد کی آمد متوقع ہے.
متحدہ عرب امارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے کراچی میں کونسل جنرل بقیت عتیق الرمیتی نے پریس کانفرنس میں کہا معاہدے ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ انویسٹرز کی جانب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ساتھ پاکستانی کا بھی معاہدے سائن کے 20-25 ارب ڈالر ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ بھی آنا، کافی انویسٹمنٹ آ چکے اور آنا مزید، کافی انویسٹر کا نیشنل گورنمنٹ کے علاوہ وہ لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، فوڈ سیکورٹی کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں۔ بزنس مین آف کا اس میں فوکس بھی مین فوکس ہے کراچی کا یا پاکستان کا ایکسپورٹ آپ کی مزید ہوئیں گے، ایک ہب بنے گا کراچی، اور ایک بہت بڑا ہب بنے گا کراچی کا پورا ریجن کے لیے، فری زون ایریا بن رہا ہے کراچی اور قاسم کا طرف اور کراچی پورٹ کا طرف پورا لنک کریں گے، سنٹرل ایشیا کا ممالک جو آپ کے نیبر کافی لنک ہوئیں گے اور اپرچونیٹی بہت ہے۔ نیا سال آنے کے لیے پاکستان کے بہت روشن، پہلے بار ہمارا 24 سال میں کسی نے ہمارے لیے لکھ رہے اور مطمئن اور تسلی بھی ہے۔ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پورا دنیا میں پاکستان کا امیج بلڈ کیا آپ لوگوں نے۔ عارضی جنگ بندی ختم ہو گئی، اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے پھر حملے شروع کر دیے۔ بچوں سمیت 32 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ جنوبی غزہ میں رفح کراسنگ جبکہ شمال میں خان یونس اور دیگر علاقوں کو آبادی کو نشانہ بنایا۔ امریکہ، مصر اور قطر ایک بار پھر جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ حماس نے جنگ بندی میں توسیع پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ 24 نومبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے دوران حماس نے 100 سے زائد یرغمالیوں جبکہ اسرائیل نے 240 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ جنگ بندی نہیں، اسرائیلی قبضے کے خاتمے سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے ہم نے تمام ثالثوں سے بات کی، جہریت کے خاتمے کے لیے ایک فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی جہریت نے سب کچھ روک دیا ہے۔ حماس کی قیادت جہریت کے خاتمے کی کوششوں میں تعاون کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے قطر اور مصر کے سوا کچھ جماعتیں زیادہ کوشش کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ ہم ایسی تمام کوشش کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد اس جہریت کو ختم کرنا ہو، جس سے ہمارے لوگوں کے مفاد کو فائدہ پہنچے، کیونکہ امریکی انتظامیہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں نہ مارو۔ غزہ میں ایک بچہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سفید جھنڈا تھامے سڑک پر نکل آیا، اسرائیلی حکومت سے امن کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی بمباری کی آوازیں سن کر معصوم بچے دوڑنے لگے۔ اسرائیل کو حماس کے حملے کا 1 سال سے پہلے سے علم تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی فوج کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ 40 صفحات پر مشتمل دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اس منصوبے کو حماس کے لیے بہت مشکل سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے حماس حملہ نہیں کر سکے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی اخبار نے بھی انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس حکام کو حماس کے حملے کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ مشرق وسطی کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی، غزہ کی صورتحال اور جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا۔ محمود عباس نے کہا اس تنازع کے خاتمے کا 2 ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے بھی ملے، غزہ کے شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ فیصل آباد میں غربت اور قرض سے تنگ شخص نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ طاہر بیٹی کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کرنے کے باعث پریشان تھا۔ مبینہ خط میں لکھا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، اہل خانہ کو اس لیے قتل کیا تاکہ بہن بھائیوں پر بوجھ نہ پڑے۔ غربت اور اس پر قرض، ایک اور گھر اجڑ گیا۔ فیصل آباد کے علاقے ڈچکوٹ میں حالات سے تنگ شخص نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ فائنینشلی طور پہ بڑا ویک تھا یہ، جو لگ رہا ہے کہ رات کو نیند کی گولیاں دی ہیں بیوی اور بچیوں کو، اس کے بعد قتل کر دیا ہے اور خود اس نے گندم والی گولی کھا کی۔ لواحقین کا کہنا ہے طاہر بیٹے کی حادثاتی موت اور قرض ادا نہ کرنے کے باعث پریشان تھا۔ بیٹا سی دو مہینے پہلے فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، وہی وجہ سے تھوڑا جہا ذہنی ٹینشن دے وچ سی۔
کوئی قرضہ بھی لین دین ہے، ایسی ایشو ہے ایسی. طاہر نے بیوی بچوں کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے بعد امام مسجد کو جا کر سب بتایا. خط میں اعتراف جرم بھی کیا. انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے نا اپنے بچوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور یہ میری طرف سے وصیت نامہ ہے، یہ میرے ورثاء کو دے دینا. طاہر نے خط میں لکھا ہے قتل اور خودکشی میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. اہل خانہ کو اس لیے قتل کیا تاکہ بہن بھائیوں پر مالی بوجھ نہ پڑے. پولیس کا کہنا ہے فورنسک سائنس ایجنسی کی ٹیم شواہد جمع کر رہی ہے. مقتولین کا پوسٹ مارٹم ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ سے کرایا جائے گا. کراچی میں آر جے مال آتش زدگی کیس میں گرفتار کال سینٹر کے 5 ملازمین عابد شاہ، عمران، عدنان، سلطان اور فیضان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی. تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان کال سینٹر چلا رہے تھے جس کی کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی. وکیل صفائی نے موقف اپنایا. مال میں آگ کال سینٹر چلانے کی وجہ سے نہیں لگی، ذمہ داری بلڈر اور بلڈنگ انتظامیہ کی بنتی ہے. میرا موکل تو خود متاثر ہوا ہے. ایس پی نے بیان دینے کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا. جج نے ملزمان سے پوچھا کیا پولیس نے کوئی مار پیٹ کی ہے، جس پر ملزمان نے جواب دیا ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے. عدالت نے مال کے بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے. سکرینڈ ماڑی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا پولیس اور تفتیشی حکام پر برہمی کا اظہار. پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ایس ایس پی بے نظیر آباد اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس امجد علی نے ریمارکس دیے چالان نامعلوم افراد کے خلاف جمع کرایا گیا. ڈی آئی جی تک اصل لوگوں کے نام دینے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک جگہ لکھتے ہو گاؤں والوں نے اپنے لوگوں کو مار دیا، پھر 4 کروڑ روپے کیوں دے رہے ہو؟ یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے بتایا یہ 2 واقعات ہیں. جسٹس امجد علی نے کہا سسٹم اتنا طاقتور ہو گیا کہ 4-5 لوگ مر گئے، کچھ زخمی ہوئے، کوئی بتانے والا نہیں. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ مرنا نہیں آپ کو؟ کس کو بچانے میں لگے ہوئے ہو؟ کیا آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ جب آپ لوگوں کو پتا چلا مرنے والے بے گناہ تھے تو پیسے دے رہے ہو. جسٹس نعمت اللہ نے کہا 62 لوگوں کو بچانے کے لیے پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا. زخمی شخص کو مخاطب کر کے استفسار کیا آپ لوگ تو سچ بول دیں. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا. آج تک انکوائری رپورٹ پیش نہیں کی گئی، پولیس کی تحقیقات پر یقین نہیں، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. رینجرز کے وکیل نے کہا یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی، 2 کیسز کا چلان پیش کیا جا چکا ہے. عدالت نے ڈی آئی جی بے نظیر آباد کو مزید تحقیقات کر کے رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی. لاہور، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے کل بند رہیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ مارکیٹس، بازار، کاروباری ادارے کل اور پرسوں معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. ریسٹورینٹس اور دیگر بزنس ہاؤسز بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. 18 دسمبر سے پنجاب کی تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی. اجلاس میں سڑکوں کی صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل بدستور جاری رکھنے کی ہدایت اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا. مشرق وسطی کی بحری صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس اغرل کو خلیج عدن میں تعینات کر دیا گیا. پاکستانی تجارتی جہازوں کو کشیدہ صورتحال سے درپیش خطرات سے بچانے کے لیے پاک بحریہ نے پی این ایس کو تعینات کیا ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پی این ایس اغرل کی تعیناتی کا مقصد پاکستانی تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں. امریکہ نے ایک بار پھر سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کا قتل سنجیدہ معاملہ ہے. بھارت کی ناکام سازش اور ہدایت کی تحقیقات جاری ہے. ہم واضح کر چکے ہیں کہ جرائم کے ذمہ دار افراد کا احتساب دیکھنا چاہتے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی را نکھل گپتا سے مل کر خالصتان سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے. گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت انہیں بہر صورت قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میرے قتل سے بھی خالصتان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہتری کا رجحان برقرار ہے. کاروباری ہفتے کے آخری دن 100 انڈیکس پھر 61,000 کی سطح پر پہنچ گیا. 906 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 61,437 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے گزشتہ ماہ سٹاک ایکسچینج میں سب سے زیادہ $6 کروڑ 60 لاکھ کی پورٹ فولیو سرمایہ کاری آئی. عالمی اردو کانفرنس کا آج دوسرا روز ہے. لائیو اسکیچنگ میں طلبہ اور طالبات بے حد دلچسپی لے رہے ہیں. اس بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ.
16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तलबा तालबात की दिलचस्पी भी दीदनी है। तलबा तालबात इल्म अदब व आगाही फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ सेशन से फैज़ हासिल कर रहे हैं। तलबा तालबात की बड़ी तादाद लाइव स्केचिंग के सेशन से भी मुतासिर हुई है। तलबा का कहना है ये तजुर्बा उनके लिए नया और मुनफरिद है और वो उसे जरूर सीखेंगे। स्केचिंग के हवाले से खास तौर पर मैं कहूँगा यहाँ पे जो उनके टीचर हैं उनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, तो यहाँ पर जरूर आएं। फाइन आर्ट्स के सेशन में शरीक मुसव्विरों का कहना है कि 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने कई ऐसे तलबा को फन मुसव्वरी की जानिब माइल किया है जो इससे कबल इससे वाकिफ भी नहीं थे। जब आप फिगरेटिव काम करते हैं, लोगों को चलते फिरते, इसको बेसिकली क्विक ड्राइंग भी बोलते हैं, जेस्चरल ड्राइंग भी बोलते हैं। लाइव स्केचिंग सेशन के दौरान तलबा तालबात की बड़ी तादाद मुसव्विरों के गिर्द घेरा डालकर खड़ी रही। तहजीब व सखाफत, इल्म अदब और फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी है। इसी का एक सिलसिला लाइव स्केचिंग भी है जिसमें तलबा तालबात बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। PCB ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 की सीरीज उनका पहला असाइनमेंट है। तीनों अरकान स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कैनबरा पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। नया कप्तान, नई मैनेजमेंट और नए अज़ाइम। क्या पाकिस्तान टीम इस बार दौरा ऑस्ट्रेलिया में नतीजा बदल सकती है? कौमी स्क्वाड 3 टेस्ट की सीरीज के लिए कैंगरूज के देश पहुंच गया। खिलाड़ी कल तक आराम करेंगे, इतवार से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे, वो उर्दू जानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा पर्थ में दुनिया की सबसे बेहतरीन पिच होती है। शाहीनों को 6 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा प्रैक्टिस मैच कैनबरा में खेलना है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ, दूसरा 26 दिसंबर से मेलबर्न और तीसरा 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ARY के स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स की मकबूलियत ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलवी टीवी शो दी फ्रंट बार में A स्पोर्ट्स के मकबूल तरीन प्रोग्राम दी पवेलियन के खूब चर्चे हुए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।